بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ابن منصور حلاج کا، جن کی شخصیت کو ایک متنازع شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد علماء کے ایک گروہ نے آپ کو کافر و زندیق قرار دیا، جن میں امام اصفہانی جیسے لوگ بھی شامل ہیں، اور بعد کے بھی کافی علماء کرام نے ابن حلاج کے اقوال کو گمراہی قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے علماء و صوفیہ کے گروہ نے، جن میں رومی، شیخ شعیب ہریفریش، شیخ علی ہجویری، نظام الدین اولیاء، امام احمد رضا، شیخ فرید الدین عطار اور علامہ اقبال جیسے عظیم لوگ شامل تھے، انہوں نے انہیں ولی اور شہید کا درجہ دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم علماء کے دونوں موقف آپ کے سامنے پیش کریں گے، باقی آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ منصور حلاج پر لگائے گئے الزامات سے متعلق اصل حقائق آپ کے سامنے لائے جائیں۔ ویڈیو کے آخر میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حسین بن منصور حلاج پر جو لعن طعن کیا جاتا ہے، آیا وہ درست ہے یا غلط؟ تو ہماری آج کی اس اہم ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حسین بن منصور حلاج پر لگائے گئے الزامات کی اصل حقیقت جاننے سے پہلے ان کا مختصر تعارف پیش کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ عام لوگ جو آج تک تصویر کا ایک رخ دیکھتے آئے ہیں اور حسین بن منصور حلاج پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے سامنے تصویر کا دوسرا اور حقیقی رخ بھی واضح ہو جائے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ کا اصل نام حسین بن منصور ہے، دادا کا نام محمی ہے جو مجوسی تھا اور مقام بیضا کا باشندہ تھا جو فارس کا ایک شہر ہے۔ ان کے والد کا نام منصور ہے، جن کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ حسین بن منصور کی کنیت ابو مغیث ہے اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ ہے۔ ناظرین، حسین بن منصور کے صاحبزادے احمد بن حسین سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے کہ میرے والد حسین بن منصور بیضا فارس کے ایک موضع میں جس کا نام طور ہے پیدا ہوئے، نشو و نما تستر میں ہوئی، وہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کی صحبت میں 2 سال رہے، پھر بغداد کی طرف چلے گئے۔ کبھی تو وہ ٹاٹ پہنتے تھے، کبھی 2 بے سلے رنگین کپڑوں میں رہتے، بعض اوقات ایک لمبا کرتا اور امامہ استعمال کرتے، اور کبھی سپاہیوں کے طریقے پر قبا پہن کر چلتے پھرتے تھے۔ جب تستر سے اپنا پہلا سفر بصرہ کی طرف کیا تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ اس وقت 2 بے سلے رنگین کپڑے پہن کر عمر ابن عثمان مکی رحمہ اللہ اور جنید بن محمد کے پاس تشریف لے گئے۔ ام الحسین بنت ابی یعقوب اقطع سے نکاح کیا۔ عمر بن عثمان اس نکاح سے بگڑ گئے، جس کی وجہ سے ابو یعقوب اور عمر بن عثمان کے درمیان وحشت و نفرت بڑھ گئی۔ پھر حضرت جنید بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس کلف و اذیت کو ظاہر کیا جو ابو یعقوب اور عمر بن عثمان کے درمیان چل جانے سے ان کو پہنچی تھی۔ جنید نے سکون و صبر کا امر کیا اور فرمایا کہ دونوں کی خاطرداری کرتے رہو۔ ایک مدت تک اس حالت پر صبر کیا، پھر مکہ چلے گئے۔ 1 سال مجاور مکہ رہ کر اس حال میں بغداد واپس آ گئے کہ فقراء صوفیہ کی ایک جماعت ان کے ساتھ تھی، گویا اجازت سے پہلے ہی شیخ بن گئے۔ پھر جنید رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور ان سے کوئی مسئلہ جو غالباً تصوف کا تھا پوچھا، تو جنید رحمہ اللہ نے کچھ جواب نہیں دیا اور بعد میں ان کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ اس سوال میں در پردہ مدعی تھے، طالب علم نہ تھے۔ اب وہ جنید رحمہ اللہ سے بھی متوحش ہو گئے اور اپنی زوجہ کو لے کر تستر واپس چلے گئے۔ 1 سال تک وہیں رہے۔ اس وقت لوگوں میں ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس زمانے کے سب لوگ ان سے حسد کرنے لگے، اور عمر بن عثمان تو ان کے بارے میں خورسنان والوں کو برابر خطوط لکھتے رہتے تھے، جن میں ان کے متعلق بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں۔ پھر اچانک ان میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے صوفیانہ لباس اتار پھینکا اور اہل طریق سے الگ ہو گئے اور سپاہیانہ قبا پہن کر اہل دنیا کی صحبت میں رہنے لگے۔ پھر تستر سے روانہ ہو گئے اور 5 سال تک غائب رہے۔ پھر فارس واپس آئے اور لوگوں کے سامنے عارفانہ و صوفیانہ کلام کرنے لگے، مجلس منعقد کرتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ فارس میں ابو عبداللہ زاہد کے لقب سے مشہور تھے۔ اس زمانے میں چند کتابیں بھی تصنیف کی۔ ناظرین، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے لقب حلاج کی وجہ کیا ہے، تو اس حوالے سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ابو عبد الرحمن بن حسین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا تھا
کہ وہ ایک بار واسط میں ایک دھنے کی دکان پر پہنچے اور اسے کسی کام کو بھیجنا چاہا۔ اس نے کہا میں اپنے کام میں مشغول ہوں۔ ابن منصور نے کہا تو میرا کام کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ جب کام کر کے واپس آیا تو دکان کی روئی کا سارا ذخیرہ دھنا ہوا پایا، جس کا ایک مدت میں بھی دھننا دشوار تھا۔ اس وجہ سے ان کا لقب حلاج پڑ گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ابتدائی حالت میں لوگوں کے اصرار پر ان کے دل کا حال بیان کر دیا کرتے تھے اور مریدوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ ان کو حلاج الاسرار کہنے لگے، پھر حلاج لقب مشہور ہو گیا۔ ناظرین، بات کی جائے منصور حلاج کی ریاضت و مجاہدات کی تو اس حوالے سے خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں محمد بن علی بن فتح کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حسین بن منصور اپنی بدایت حال میں مکہ پہنچے تو ہم نے کوشش کر کے ان کی پیوند زدہ گدڑی کو دیکھا، اس میں سے ایک جوں پکڑی، پھر اس کو وزن کیا تو نصف دانگ کے برابر تھی۔ کثرت ریاضت اور شدت مجاہدات کی وجہ سے ان کی گدڑی میں ایسی بڑی بڑی جوئیں ہو گئی تھیں اور ان کو اپنے شغل سے اتنی فرصت نہ تھی کہ کپڑوں کو صاف کریں یا جوئیں ماریں۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ تاریخ بغداد میں ابو یعقوب نہر جوری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور پہلی مرتبہ مکہ معظمہ آئے تو سال بھر تک مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے رہے۔ وضو اور طواف کے سوا کسی وقت اپنی جگہ سے نہ ہٹتے تھے، نہ بارش کی پرواہ تھی نہ دھوپ کی۔ شام کے وقت ان کے واسطے مکہ کی روٹیوں میں سے ایک روٹی اور ایک کوزے میں پانی لایا جاتا تھا تو وہ روٹی کے 4 طرف ایک ایک دفعہ منہ مارتے اور 4 لقمے کھا لیتے، پانی کے 2 گھونٹ پیتے، 1 گھونٹ کھانے سے پہلے اور 1 گھونٹ کھانے کے بعد، پھر باقی ماندہ روٹی کو کوزے کے اوپر رکھ دیتے جو ان کے پاس سے اٹھا لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ابو عبد الرحمن بن حسین السلمہ سے روایت کیا ہے کہ فارس بغدادی سے میں نے سنا کہ جب حسین بن منصور حلاج کو قید کیا گیا تو ٹخنوں سے گھٹنوں تک 13 بیڑیاں لوہے کی ان کے پیروں میں ڈالی گئیں۔ اس کے باوجود بھی وہ رات دن میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے۔ دوستو، یہ تھا مختصر تذکرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا۔ اب آپ کو ابن منصور کی کرامات کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ دوستو، روئی کے دھنے جانے کے حوالے آپ کی کرامت آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا لقب حلاج پڑ گیا۔ اس کے علاوہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تاریخ طبری میں روایت کرتے ہیں کہ بنت سمری نے کہا کہ ابن منصور نے ایک دن مجھے بلایا اور اپنا ہاتھ آستین کے اندر ڈال کر نکالا تو وہ مشک سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مشک مجھے دی، دوبارہ پھر آستین میں ہاتھ ڈالا اور مشک سے بھرا ہوا نکالا، وہ بھی مجھے دی۔ اسی طرح چند بار کیا اور کہا اس کو اپنی خوشبو میں ڈال لے، کیونکہ عورت جب مرد کے پاس پہنچتی ہے تو اسے خوشبو کی حاجت ہوتی ہے۔ پھر ایک دن وہ اپنے کمرے میں بوریوں پر بیٹھے تھے، مجھے بلایا اور کہا فلاں جگہ سے بوریا اٹھاؤ اور اس کے نیچے سے جتنا چاہو لے لو۔ میں نے اس جگہ سے بوریا اٹھایا تو اس کے نیچے تمام گھر میں دینار بچھے ہوئے دیکھے، جس سے میری آنکھوں میں چکا چوند ہونے لگی۔ اسی طرح عریب بن سعد کرتبی دنبالہ تاریخ طبری میں نقل کرتے ہیں کہ ابن نصر کشوری بیمار ہوا تو طبیب نے اس کے لیے سیب تجویز کیا۔ ہر جن تلاش کیا گیا، نہیں ملا تو حلاج نے ہوا کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور لوگوں کے سامنے سیب رکھ دیا۔ سب کو تعجب ہوا تو پوچھا یہ تم کو کہاں سے ملا؟ کہا جنت سے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ جنت کے پھل میں تغیر نہیں ہوتا اور اس میں تو کیڑا ہے۔ کہا چونکہ یہ دار بقا سے دار فنا میں آ گیا ہے اس لیے اس میں ایک جزو یہاں کی بلا کا آ گیا۔ لوگوں نے اس جواب کو ان کے فعل سے بھی زیادہ عجیب سمجھا۔ دوستو، ابن منصور کی کرامات کے حوالے سے شیخ یوسف بن اسماعیل النبہانی نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں نقل کیا ہے کہ حسین بن منصور حلاج کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ابن خفیف جیل خانہ میں ان کے پاس گئے اور پوچھا کس حال میں ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے اوپر نازل ہیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ پھر ابن خفیف نے کہا میں تم سے 3 مسئلے تصوف کے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابن منصور نے کہا پوچھو۔ ابن خفیف نے کہا صبر کسے کہتے ہیں؟ ابن منصور نے کہا صبر یہ ہے کہ میں ان بیڑیوں کی طرف نظر کروں تو یہ ٹوٹ جائیں۔ ابن خفیف کہتے ہیں ابن منصور نے یہ کہہ کر ان بیڑیوں کی طرف نگاہ کی تو سب ٹوٹ کر کھل گئی۔
बावजूद इस कुदरत तसर्रुफ़ के रात दिन पैरों में बेड़ियां डाले रखते थे, तसर्रुफ़ के ज़रिए उनको अलग न करते थे और दीवार यानी जेल खाने की तरफ नज़र की तो दीवार फटकर खुल गई और दफतन हम दजला के किनारे पहुंच गए। मगर इसके बावजूद हर वक्त जेल खाना में ही रहते थे और कहा ये सब्र है। इब्ने खफीफ ने कहा फ़ख्र क्या है? तो एक पत्थर पर निगाह डाली, वह फ़ौरन सोना और चांदी बन गया। कहा यह फ़ख्र है कि बावजूद इस तसर्रुफ़ के मैं एक पैसे तक का मोहताज होता हूँ जिसे घर में जलाने का तेल ख़रीदूँ। इब्ने खफीफ ने कहा फतूत यानी मर्दानगी किसे कहते हैं? इब्ने मंसूर ने कहा कल रात तुम इसको देख लोगे। इब्ने खफीफ कहते हैं जब रात आई तो मैंने ख्वाब में देखा गोया क़यामत कायम है और एक मनादी पुकार रहा है, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज कहाँ है? चुनाचे वो अल्लाह ताला के आगे खड़े किए गए। उनसे कहा गया जो तुझसे मोहब्बत रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो दोज़ख में जाएगा। हल्लाज ने कहा नहीं या रब, बल्कि सबको बख्श दीजिए। फिर मेरी तरफ मतवज्जे हुए और कहा यह फतवत यानी मर्दानगी है। दोस्तों ज़रा सोचें कि अगर हुसैन बिन मंसूर हल्लाज साहिर व ज़िंदीक होते तो बावजूद इस तसर्रुफ़ के जेल खाने में कैद क्यों रहते? हर वक्त पैरों में बेड़ियां क्यों डाले रखते? साहिर व ज़िंदीक का सब्र व फ़ख्र से क्या वास्ता? जिस इंसान को ऐसा तसर्रुफ़ हासिल हो तो यकीनन जेल खाने से भाग जाए और ऐसी जगह रूपोश हो कि किसी को भी पता ना चले। लेकिन दोस्तों इस इबादत और रियाजत और इन करामात के बावजूद आप पर इल्ज़ामात लगाए गए, हत्ता कि आपको फांसी पर चढ़ा दिया था। आइए आपको बताते हैं कि हुसैन बिन मंसूर पर लगाए गए इल्ज़ामात और जवाज़े कत्ल का फतवा किस तरह हासिल किया गया। इस हवाले से खतीब बगदादी तारीख़ बगदाद में लिखते हैं कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज जब वापस बगदाद आए तो किसी ने वज़ीर हामिद बिन अब्बास को इत्तला दी कि हल्लाज कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को ज़िंदा किया है और मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ और बहुत से जिन्नात मेरे ताबे हैं और मैं जो चाहूँ मेरे पास लाकर हाजिर कर देते हैं। नीज़ ये कि बहुत से अहलकार मेरे गिरवीदा हो गए हैं। नसर हाजिब सरकारी दफातर का निगरान भी मेरी तरफ माइल हो गया है और इसके अलावा कई बड़े बड़े लोग हल्का बगोश हो गए हैं। ये सुनकर वज़ीर हामिद बिन अब्बास ने खलीफा से दरख्वास्त की कि हल्लाज का मामला उसके सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन नसर हाजिब आड़े आया। जब वज़ीर ने इसरार किया तो खलीफा मुक़्तदर बिल्ला ने इब्ने मंसूर और उसके मुरीदों का मामला वज़ीर हामिद बिन अब्बास के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर हामिद बिन अब्बास ने उलमा से उसके कत्ल का फतवा तलब किया तो उलमा और फ़ुक़हा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि सबूत काफ़ी नहीं। कहते हैं कि वज़ीर हामिद बिन अब्बास ने बहुत से तरीक़ों और कोशिशों के ज़रिए हुसैन बिन मंसूर को 8 साल 7 महीने 8 दिन कैद में रखने के बाद उनके एक मुरीद को सरकारी गवाह बना लिया, मगर वो इस कोशिश में था कि इब्ने मंसूर की ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए जिस पर गिरफ्त करके उलमा से कत्ल का फतवा हासिल कर ले। चुनाचे हामिद ने उलमा के सामने हल्लाज की एक किताब पेश की जिसमें लिखा था कि अगर कोई शख्स हज ना कर सके तो एक साफ़ सुथरी कोठी को लेप पोत कर हज के अरकान उसके सामने अदा करे, फिर 3 यतीमों को बुलवाकर उन्हें उम्दा खाना खिलाए, उम्दा कपड़े पहनाए और 7-7 दिरहम उनके हवाले कर दे तो इसको हज का सवाब मिल जाएगा। हामिद बिन अब्बास ने जब ये फ़िक्रे काजी अबू उमर को सुनाए तो उसने हल्लाज को बुलाकर पूछा कि तुझे ये मज़मून कहाँ से पहुँचा। हल्लाज ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल इखलास किताब सुन्ना का हवाला दिया, जिस पर काजी अल क़ज़ा गज़बनाक हो गया और काजी अबू उमर की ज़ुबान से इब्ने मंसूर के लिए ये हलाल अद्दम निकल गया और वज़ीर हामिद ने काजी के इस लफ्ज़ को पकड़ लिया और कहा इस लफ्ज़ को लिख दीजिए। काजी अबू उमर हल्लाज से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखकर इस बात को टालने लगे, मगर हामिद इस बात के लिखने का मुतालबा करता रहा, यहाँ तक कि हामिद ने दवात अपने आगे से बढ़ाकर काजी के सामने रख दी और कागज़ मंगाकर उसके हवाले कर दिया और बहुत सख्ती के साथ इस बात के लिखने का मुतालबा किया, जिसके बाद काजी मुखालफत ना कर सका और इब्ने मंसूर के जवाज़े कत्ल का फतवा लिख दिया। उनके बाद दूसरे उलमा ने भी इस पर दस्तखत कर दिए। फिर खलीफा ने भी उलमा के फतवे पर कत्ल की इजाज़त दे दी। दोस्तों कहते हैं हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने जब ये सूरत देखी तो कहा कि मेरी पुश्त शरन ममनू व महफूज है, यानी मेरी सज़ाए ताज़ियाना भी नहीं दी जा सकती और मेरा खून बहाना हराम है।
تم کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ گھڑ گھڑا کے میرا جواز قتل کا فتویٰ دو، حالانکہ میرا اعتقاد اسلام کے موافق ہے، میرا مذہب سنت ہے، اور میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر و عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم کی تفصیل کا قائل ہوں، اور سنت کے بیان میں میری کتابیں کتب فروشوں کے پاس موجود ہیں۔ بس میرے خون کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ بار بار اسی بات کو دہراتے رہے اور لوگ برابر دستخط کرتے رہے، یہاں تک کہ حسب منشا فتویٰ کی تکمیل کر لی گئی تو یہ لوگ مجلس میں اٹھ کھڑے ہوئے اور حلاج کو اسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں وہ پہلے قید تھے۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق اس فتوے کی بنیاد پر 4 صدی ہجری کے آغاز یعنی 18 ذیقعد 309 ہجری کو حسین بن منصور حلاج کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد سولی دی گئی اور پھر گردن کاٹ کر ان کی ناش کو جلا کر دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا۔ سر کو 2 دن تک بغداد کے پل پر نصب کیا گیا، پھر خراسان بھیج دیا گیا اور اطراف و اکناف میں گھمایا گیا، اور عام عوام کے سامنے یہ مشہور کیا گیا کہ حسین بن منصور حلاج انا الحق میں حق ہوں کا نعرہ لگایا کرتے تھے، اور انہوں نے مبینہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ وہ اس سے بھی اوپر چلے گئے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ دوستو، تذکرۃ الاولیاء میں مرقوم ہے کہ حلاج کے کان ناک کاٹ دیے گئے، اس کے آخری کلام کے بعد اس کی زبان کاٹ دی گئی، پھر نماز شام کے وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک اور روایت جو کچھ یوں ہے کہ حلاج نے اپنے دونوں کٹے ہوئے خون آلود بازو اپنے چہرے پر ملے، ان کا چہرہ خون سے دہکنے لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کہنے لگے میرے جسم کا خون بہت بہہ چکا ہے جس سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا ہوگا، میں نے اپنے چہرے کو سرخ اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے میرا چہرہ کسی ڈر یا خوف سے پیلا پڑ گیا ہوگا۔ پھر لوگوں نے سوال کیا آپ نے چہرہ تو سرخ کر لیا مگر اپنی کلائیوں کو خون سے تر کیوں کیا؟ جواب دیا کہ وضو کے لیے۔ عشق میں 2 رکعت کی نماز ہے جس کا وضو صرف خون سے ہی ہوتا ہے۔ جب منصور کے ہاتھ پاؤں بازو کاٹے جا چکے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھیں، جلاد نے ان کی زبان کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو منصور نے کہا ٹھہر میں ایک بات کہہ لوں، پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بولے یا الہی، اس تکلیف پر جو یہ مجھ پر تیرے لیے روا رکھے ہیں انہیں محروم نہ رکھ، میں تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر جلاد نے وزیر حامد العباس کے کہنے پر اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ساتھ ہی حلاج نے یہ کلمات ادا کیے، واجد کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایک ہو جائے، میں تیرے دیدار کو آ رہا ہوں۔ حلاج کا کٹا ہوا سر نیچے آن گرا، اس کے جسم کو تیل سے تر کر دیا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی اور خاکستر کو ایک مینار سے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ دوستو، علامہ حضرت ذکریہ قزوینی لکھتے ہیں جب انہیں پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے ایک حاجب کو بلایا اور کہا کہ جب مجھے جلایا جانے لگے تو دجلہ کا پانی چڑھنا شروع ہو جائے گا اور قریب ہوگا کہ پانی بغداد کو غرق کر دے، جب تم یہ منظر دیکھو تو میری راکھ پانی میں ڈال دینا تاکہ پانی ساکت ہو جائے۔ جب انہیں پھانسی دی گئی اور جلایا گیا تو دجلہ میں طغیانی آ گئی، حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بغداد غرق ہو جائے گا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ منصور حلاج نے اس بارے میں کچھ کہا تھا؟ حاجب نے کہا ہاں امیر المومنین، اس نے اسی طرح کہا تھا۔ تب اس نے حکم دیا جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کرو۔ پھر انہوں نے راکھ پانی میں پھینک دی۔ کہتے ہیں موت سے عین پہلے منصور حلاج نے آخری بات یہ کہی، اے رب اگر تو ان لوگوں کو بھی وہی کچھ دکھا دیتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے کبھی سزا نہ دیتے، اور اگر مجھ سے وہ چیز چھپا لیتا جو ان سے چھپا رکھی ہے تو میں کبھی انا الحق کا نعرہ نہ لگاتا۔ اے اللہ میرے قاتلوں کو معاف کر دے، واللہ عالم۔ دوستو یاد رکھیں جو دنیا کو پہچان لے گا وہ زاہد ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا، اور جو اپنے ہی کو نہ پہچانے گا وہ تو زبردست غرور اور دھوکے میں مبتلا رہے گا۔ دوستو ابن منصور پر کیا الزامات لگائے گئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ابن منصور حلاج کے عقیدہ توحید اور کلمہ انا الحق کی توجیہ آپ کو بتاتے ہیں جو مختلف علماء نے کی ہے۔
امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالۃ القشیریہ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم کو شیخ عبد الرحمن سلمہ نے خبر دی کہ میں نے محمد بن غالب سے سنا کہ انہوں نے ابو نصر احمد سے سنا کہ حسین بن منصور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے حدوث لازم کر دیا ہے، کیونکہ قدیم ہونا اس کے لیے مخصوص ہے، پس جس چیز کا ظہور جسم سے ہے اس کے لیے عرض لازم ہے، اور جو چیز آلات و اسباب سے مجتمع ہوتی ہے اس کی قوتیں اس کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی وہ ان قوتوں کی محتاج ہے، اور جس چیز کو ایک وقت مجتمع کرتا ہے دوسرا وقت اس کو متفرق کر دیتا ہے، جس کو اس کا غیر قائم کرتا ہے اس کو دوسرے کی احتیاج ہے، جس پر وہم کی دسترس ہو سکتی ہے تصویر خیالی اس تک پہنچ سکتی ہے، اور جس کو محل اور مکان اپنے اندر لیے ہوئے ہے اس کو کیفیت مکانی محیط ہے، جو کسی جنس کے تحت میں ہے اس کے لیے کیف اور ممیز ہونا لازم ہے، کیونکہ جنس کے تحت میں انواع ہوتی ہیں اور ہر نوع دوسری نوع سے کسی فصل کے ذریعے ممتاز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر نہ کوئی مکان کوک سایہ فغن ہے، نہ کوئی مکان تحت اس کو اٹھائے ہوئے ہے، کوئی حد اس کے سامنے نہیں اور کوئی قریب و نزدیک اس کا مزاحم نہیں، یعنی اس کے نزدیک کوئی نہیں جو مزاحمت کا استعمال ہو سکے، نہ کوئی اس کو اپنے پیچھے لے سکتا ہے، نہ سامنے ہو کر اس کو محدود کر سکتا ہے، نہ اولیت نے اس کو ظاہر کیا، نہ بعدیت نے اس کی نفی کی، نہ لفظ کل نے اس کو اپنے اندر لیا، کیونکہ نہ وہ کسی کل کا جزو ہے نہ کلی کا فرد ہے، نہ لفظ کان نے اس کو ایجاد کیا نہ لیس نے اس کو مفقود کیا۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے اور ایسا نہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ تمہارے بیان کے بعد وہ ایسا ہو گیا اور تمہاری تزیہ کے بعد وہ ایسا نہیں رہا، بلکہ جن صفات کمال سے وہ موصوف ہے ہمیشہ سے موصوف ہے، اور جن عیوب سے وہ منزہ ہے ہمیشہ سے منزہ ہے۔ اس کے وصف کے لیے کوئی تعبیر نہیں، اور جو تعبیر ہے بھی وہ ناقص ہے۔ اس کے فعل کی کوئی علت نہیں، اس کے وجود کی کوئی نہایت نہیں، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں، کیونکہ وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، قریب بھی ہے اور بعید بھی۔ اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن احمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک شخص حضرت حسین بن منصور کے قریب آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، وہ حق کون ہے جس کی طرف صوفیہ اشارہ کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا، جو سب کو بنا دینے والا ہے، مگر اسے بنانے والا کوئی نہیں جسے اس کی علت قرار دیا جائے۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے ابو طیب محمد بن فرخان کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ میں نے حسین بن منصور سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ اولین و آخرین کے علوم کا خلاصہ 4 باتوں میں ہے: رب جلیل کی محبت، متاع قلیل یعنی دنیا سے نفرت، کتاب منزل کا اتباع، تغیر حال کا خوف۔ دوستو، یہ ہے حسین بن منصور کا عقیدہ توحید، جس کا ہر لفظ کتاب و سنت اور مذہب سلف صالحین کی پرشوقت تفسیر ہے، جس میں صاف تصریح ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا اخلاط و امتزاج نہیں ہو سکتا، نہ حلولاً نہ اتحاداً۔ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ محبوب سے تمہاری محبت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے تمام اوصاف بالائے طاق رکھ دو۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی اپنے فارسی اشعار میں فرماتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کی زبان سے اگر کسی وقت انا الحق نکل گیا ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کیونکہ انسان کا حادث ہونا ظاہر اور یقینی ہے، اور ابن منصور کے عقیدے میں وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حادث محتاج قدیم سے متحد نہیں ہو سکتا، لہذا چند ضعیف روایات کی بنیاد پر ان پر لگائے گئے اس الزام کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس قول کی تعویل ضروری ہے۔ دوستو، ابن منصور کے عقیدہ توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اس قول کی صحیح تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت ابن منصور کی زبان کلام حق کی ترجمان تھی، ان کی زبان سے اسی طرح انا الحق نکلا تھا، جیسا کہ شجر موسیٰ سے انی ان اللہ رب العالمین کی آواز آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ درخت نے اپنے آپ کو رب العالمین نہیں کہا تھا، بلکہ اس وقت وہ کلام الہی کا ترجمان تھا۔
इसी तरह इब्ने मंसूर के मुतल्लिक भी ख्याल किया जा सकता है और गलबा हालात व वारदात में बारहा ऐसा होता है कि आरिफ की ज़ुबान से अल्लाह ताला तकल्लुम फरमाते हैं जिसको सालिकीन असहाब हाल समझ सकते हैं। बस ये तो मुसल्लम हो सकता है कि इब्ने मंसूर की ज़ुबान से अनाउल हक निकला हो, मगर ये मुसल्लम नहीं कि इब्ने मंसूर ने खुद अनाउल हक कहा था। दोस्तों, सही मुस्लिम की दर्ज झैल हदीस से भी इस बात की वाज़ेह दलील मिलती है कि इश्क इलाही गलबा व मोहब्बत से सरशार होकर किसी मुसलमान की ज़ुबान से गैर दानिस्ता तौर पर कभी ऐसे कलमात निकल जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो मुसलमान अपने आप को खुदा समझने और कहने लगा हो। मुमकिन है हुसैन बिन मंसूर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया हो, लिहाजा उनके इस कलाम की तावील निहायत ज़रूरी है जो कि हमने कुरान व हदीस की रोशनी में बयान की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से जबकि वो उसकी बारगाह में तौबा करता है उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं जितनी खुशी तुम में से किसी मुसाफिर को अपनी उस सवारी के ऊँट के मिल जाने से होती है जिस पर वो चटियल बियाबान में सफ़र कर रहा हो, उसी पर उसके खाने पीने का सामान बंधा हो और इत्तफाक से वो ऊँट उसके हाथ से छूटकर भाग जाए और वो उसको ढूंढते ढूंढते मायूस हो जाए और इसी मायूसी के आलम में वो थका भूखा प्यासा किसी दरख्त के साए के नीचे लेट जाए और इसी हालत में उसकी आंख लग जाए और जब आंख खुले तो अचानक उस ऊँट को अपने पास खड़ा हुआ पाए और जल्दी से उसकी नुकेल पकड़ ले और खुशी के जोश में ज़ुबान उसके काबू में न रहे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की गरज से कहने लगे, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। खुशी के मारे उसे पता भी न चले कि मैं क्या कह गया। दोस्तों, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के हालात को जानने के लिए सबसे पहले मसला वहदतुल वजूद की हकीकत को वाज़े करना होगा, जिसके गलत उन्वान से मुखालिफिन इस्लाम ने भी एक शोर बर्पा किया और आम और लाइल्म मुसलमानों को बहुत बहकाया है। खसूसियत के साथ इब्ने मंसूर हल्लाज और इब्ने अरबी को इस मसले में बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है। कभी कहा जाता है कि वो खालिक को मखलूक में इत्तेहाद मानते हैं, कभी कहा जाता है कि वो मखलूक में खुदा के हलूल के कायल हैं और इस मुगालते का असल मंशा मसला वहदतुल वजूद की हकीकत से बेखबरी है। इसलिए मुख्तसरन अर्ज़ है कि ये मसला ना मकासद तसव्वुफ़ से है न मकामात सलूक में इसका शुमार है। चुनाचे सलफ़ में इसका मुफस्सल तज़किरा तहरीरन या तकरीरन न था, सिर्फ इबहाम के दर्जे में कहीं कहीं इसके आसार का ज़हूर हो जाता था, जिसका हासिल ये है कि मानून था, उन्वान ना था। फिर खलफ में उसका उन्वान ज़ाहिर हुआ और मुख्तलिफ ताबीरात से ज़ाहिर हुआ, इसीलिए बाज़ लोग गलती में पड़ गए और दूसरों को मुगालता देने लगे। दोस्तों, इस मसले की हकीकत मालूम करने से पहले ये अमर अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि इस्लाम के तमाम फ़िरके अल्लाह ताला की वहदानियत पर कामिल यकीन और इत्तफ़ाक़ रखते हैं। इस्लाम में तौहीद के जैसी सादा, बेतकल्लुफ़ और साफ़ तालीम है, इसकी नज़ीर कोई मज़हब पेश नहीं कर सकता। मुहक्किकीन के नज़दीक इस्लाम की सूरत इशाअत का बड़ा सबब यही है कि तौहीद की तालीम जैसी इस्लाम में है किसी और मज़हब में नहीं है, और ख़ुसूसियत के साथ सूफिया कराम सबसे ज़्यादा अक़ीदा तौहीद के अलमबरदार हैं, क्योंकि दूसरों के नज़दीक तो ये मसला महज अक़ली व नक़ली है, मगर सूफिया कराम के नज़दीक कशफ़ी और बदही भी है। यही वजह है कि सूफिया कराम के कलाम में तौहीद का ज़िक्र दूसरों की निस्बत ज़्यादा होता है। बस उनकी तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत करना जो तौहीद इस्लामी के ख़िलाफ़ या किसी दर्जे में भी उसके मनाफी हो, बहुत बड़ा जुल्म है। दोस्तों, याद रहे कि हज़रात सूफिया ने ग़लबा हाल में जिन मुख्तलिफ़ उन्वानात से अपने ज़ौक़ को ताबीर करना चाहा, बाज़ लोगों ने उसके समझने में गलती की और गलती के अजाले का जो तरीक़ा था उनके इस कलाम की तरफ रजू किया था। जो हालत साहब में उन्होंने फरमाया है उससे काम नहीं लिया गया। इमाम अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाज़न अल कशीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहा जाता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अफ़ाल होते देखते हैं, वाक़यात उनके सामने होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन पर हकीकत खुल जाती है तो वो अल्लाह के सिवा हर चीज़ को महसूस करने से आरी होते हैं।
चुनाचे वो अपने दिल में सबको बातनी तौर पर एक ही जगह इकट्ठे देखते हैं, और जब उन्हीं चीज़ों को दुनिया में देखते हैं तो हर चीज़ का एक अलग वजूद नज़र आ रहा होता है। दोस्तों, अकीदा वहदतुल वजूद हज़रत जुनैद बगदादी की ज़ुबान से मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत जुनैद ने फरमाया कि अल्लाह की तौहीद बयान करते वक्त सबसे बेहतरीन बात जो हम कह सकते हैं वो है जिसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया था, पाक है वो ज़ात कि जिसने अपनी मखलूक को अपनी पहचान का रास्ता नहीं दिया बल्कि अपनी ज़ात की पहचान से आजिज़ कर दिया है। इसके अलावा मौलाना तकी उस्मानी हिफ्ज़ुल्लाह फरमाते हैं, वहदतुल वजूद का सही मतलब ये है कि इस कायनात में हकीकी और मुकम्मल वजूद सिर्फ ज़ात बारी ताला की है। इसके सिवा हर वजूद बेसबात, फ़ानी और नामुकम्मल है। एक तो इसके लिए वो एक न एक दिन फ़ना हो जाएगा, दूसरे इसके लिए हर शय अपने वजूद में ज़ात बारी ताला की मोहताज है। लिहाजा जितनी अशिया हमें इस कायनात में नज़र आती हैं उन्हें अगरचे वजूद हासिल है, लेकिन अल्लाह के वजूद के सामने इस वजूद की कोई हकीकत नहीं, इसलिए वो कलअदम है। उसकी नज़ीर यूँ समझिए जैसे दिन के वक्त आसमान पर सूरज के मौजूद होने की वजह से सितारे नज़र नहीं आते। वो अगरचे मौजूद हैं लेकिन सूरज का वजूद उन पर इस तरह गालिब हो जाता है कि उनका वजूद नज़र नहीं आता। इसी तरह जिस शख्स को अल्लाह ने हकीकत शनास निगाह दी हो, वो जब इस कायनात में अल्लाह ताला के वजूद की मार्फत हासिल करता है तो तमाम वजूद उसे अपाहज, मानद बल्कि कलअदम नज़र आते हैं। दोस्तों, मशहूर गैर मुक़ल्लद आलिम हाफिज़ अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी फतवा अहले हदीस में तौहीद के 4 इक़साम बयान करने के बाद लिखते हैं, तौहीद हाली का जिक्र इस हदीस में है, खुदा की इसी तरह इबादत कर गोया कि तू उसको देख रहा है, बस अगर तू ना देखे तो वो तुझे देख रहा है। दोस्तों, ये हालत चूँकि अक्सर तौर पर रियाजियत और मुजाहिदा से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए ये अक्ल से समझने की शय नहीं। हाँ, इसकी मिसाल आशिक व माशूक से दी जाती है। आशिक जिस पर माशूक का तख़य्युल इतना गालिब होता है कि तमाम अशिया उसकी नज़र में कलअदम होती हैं। अगर दूसरी शय का नक्शा उसके सामने आता है तो महबूब का ख्याल उसके देखने से हिजाब हो जाता है, गोया हर जगह उसको महबूब ही महबूब नज़र आता है। ख़ासकर खुदा की ज़ात से किसी को इश्क हो जाए तो चूँकि तमाम अशिया उसके आसार और सिफ़ात का मज़हर हैं, इसलिए खुदाई आशिक पर इस हालत का ज़्यादा असर होता है, यहाँ तक कि हर शय से उसको खुदा नज़र आता है, वो शय नज़र नहीं आती। जैसे शीशा देखने के वक्त चेहरे पर नज़र पड़ती है, ना कि शीशे पर। दोस्तों, आपने वहदतुल वजूद के हवाले से उलमा और फ़ुक़हा की आरा मुलाहिज़ा फरमाई। वहदतुल वजूद के इन्हीं तौजीहात के पेश नज़र मशहूर गैर मुक़ल्लद आलिम अल्लामा इस्माइल सल्फ़ी फरमाते हैं, मसला दुरुस्त था, अगर ताबीर नापसंद थी तो उसे बदल दिया जाता, लेकिन यहाँ कोई पुराना बुग़्ज़ था जिसे निकालना ज़रूरी समझा गया और फतवों की मशीन तान दी गई और कुफ्र के अंबार उड़ेल दिए गए। दोस्तों, उलमा का ज़्यादातर इत्तफ़ाक़ यही है कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के अक़ीदा तौहीद शक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी हल्लाज पर इल्ज़ामात आयद किए गए और उसको कत्ल किया गया। आइए अब तज़किरा करते हैं हुसैन बिन मंसूर हल्लाज पर लगाए गए इल्ज़ामात का, और आपको ये भी बताते हैं कि कुरान व हदीस और तारीख़ी शवाहिद की रोशनी में इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। दोस्तों, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज पर जो पहला इल्ज़ाम था वो मिसले कुरान बनाने का दावा था। जैसा कि ख़तीब बगदादी ने इब्ने बाकू या शराजी के वास्ते से अबू ज़रा तिबरी से रिवायत किया है कि लोग हुसैन बिन मंसूर के मुतल्लिक़ इख्तलाफ रखते हैं, कोई उनको कबूल करता है और कोई रद्द करता है, लेकिन मैंने मोहम्मद बिन याहिया राजी से सुना कि मैंने अमर बिन उस्मान को इब्ने मंसूर पर लानत करते और ये कहते हुए सुना कि अगर मैं इस पर काबू पाऊँ तो अपने हाथ से कत्ल कर दूँ। मैंने दरियाफ्त किया कि हज़रत शेख को उनकी किस बात पर गुस्सा आया। कहा, मैंने किताबुल्लाह की एक आयत पढ़ी तो कहने लगे कि मैं भी इसकी मिसल तालीफ़ कर सकता हूँ। अब इस इल्ज़ाम का जवाब उसकी हकीकत मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहले बात करते हैं इस रिवायत के रावियों की। इस रिवायत की सनद में इब्ने बाकू ये शराजी ज़ईफ़ है और मुहद्दिसीन के नज़दीक गैर सक्का रावी है। दूसरा रावी मोहम्मद बिन याहिया राजी भी हुज्जत नहीं, ये सकात से मुनकर अहादीस से रिवायत करता है। तीसरा रावी अबू ज़रा तिबरी मजहूल है।
दोस्तों, ऐसी ضعیف روایت کی بنا پر کسی ایسے شخص کو کافر و زندیق سمجھنا جن کو ائمہ طریق اس زمانے کے علماء اور بڑے بڑے بزرگان دین نے اولیاء میں شمار کیا ہو، کم عقلی اور گمراہی کی نشانی ہے۔ اس طرح کی ضعیف روایت سے کسی شخص کو کافر و زندیق کہنا شروع کر دیا جائے تو پھر بڑے بڑے جلیل القدر محدثین اور ائمہ مجتہدین بھی نہ بچ پائیں گے۔ دوستو، دوسرا الزام ابن منصور کے خط کے عنوان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ من الرحمن الرحیم لکھا ہونے کے حوالے سے ہے۔ خطیب بغدادی نے اس واقعے کو ابراہیم بن محمد واز سے ابو القاسم رازی کے واسطے سے وہ ابو بکر بن ہمشاد سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ دنیور میں ایک شخص آیا جس کے پاس ایک تھیلا تھا جسے وہ رات دن میں کسی وقت بھی اپنے پاس سے الگ نہ کرتا تھا۔ لوگوں نے اس تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں حلاج کا ایک خط نکلا جس کا عنوان یہ تھا من الرحمن الرحیم الی فلاں بن فلاں۔ یہ خط رحمان الرحیم کی طرف سے فلاں شخص کے نام ہے۔ یہ خط بغداد بھیج دیا گیا تو حلاج کو بلایا گیا، ان کو دکھایا گیا تو حلاج نے کہا ہاں میرا خط ہے، میں نے ہی لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا اب تک تو نبوت ہی کے مدعی تھے، خدا کا بھی دعویٰ کرنے لگے۔ حلاج نے کہا میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابن منصور نے کہا معاذ اللہ، میں نہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں نہ نبوت کا، میں تو ایک آدمی ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نماز روزے کی کثرت کرتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ پھر ابن منصور نے اسی واقعے میں اس حقیقت کو ان الفاظ سے بیان کیا، میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ بات جو میں نے لکھی تو ہمارے نزدیک عین جمع ہے، اللہ کے سوا لکھنے والا کون ہے؟ میں اور میرا ہاتھ تو اس میں الا محض کے سوا کچھ نہیں۔ ابن منصور سے کہا گیا کہ اس بات میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے ابو العباس بن عطا، ابو محمد جریری اور ابو بکر شبلی کا نام لیا اور یہ بھی کہا کہ ان میں سے دو بزرگ تو اس حقیقت کو چھپاتے ہیں، اگر صاف کہہ سکتے ہیں تو ابن عطا کہہ سکتے ہیں۔ یہ روایت ابن منصور پر الزام کے حوالے سے تھی۔ اب اس کی حقیقت ذرا ملاحظہ کریں۔ اسی روایت میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ پر جب خدائی کا دعویٰ کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں اس الزام کی نفی کرتے ہوئے فرما دیا کہ میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ بات جو میں نے لکھی تو ہمارے نزدیک عین جمع ہے، اللہ کے سوا لکھنے والا کون ہے؟ میں اور میرا ہاتھ تو اس میں اعلیٰ محض کے سوا کچھ نہیں۔ دوستو، حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ کے اس کلام کا حقیقی اور صحیح مطلب اس حدیث کرسی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو باوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ ناظرین، حسین بن منصور حلاج کے اس کلام کا حقیقی اور صحیح مطلب بیان کی گئی حدیث قدسی سے واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ خود ہی سوچیں کہ کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا حقیقی معنی و مطلب بیان کر سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا حقیقی معنی و مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا جو حسین بن منصور کی زبان سے بیان ہوا۔ یعنی یہ بات جو میں نے لکھی تو ہمارے نزدیک عین جمع ہے، اللہ کے سوا لکھنے والا کون ہے؟ میں اور میرا ہاتھ تو اس میں اعلیٰ محض کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین، ابن منصور نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے جو اولیاء اللہ کو ریاضت و مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے۔ جن پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ خاص کیفیت ہے، جن پر گزرتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ حسین بن منصور رحمہ اللہ کے کلام کا یہی مطلب ہے کہ اقوال حسنہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، میں تو محض اعلیٰ اظہار ہوں، مجھ سے لکھوانے والا تو صرف اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے خط کو من جانب اللہ کی طرف منسوب کیا۔ ناظرین، آئیے اب اس روایت کا تجزیہ اور حقیقت آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یاد رہے اس روایت کی سند میں بھی وہی ابن باقو یا شرازیہ راوی موجود ہیں جو محدثین کے نزدیک غیر ثقہ ہیں۔ دوسرے راوی علی بن احمد شروانی ہیں جس نے حلاج کی حکایات کو جمع کیا تھا۔ اس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ کذاب اشر یعنی بہت جھوٹا شیخی باز ہے۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو تاریخ بغداد اور تاریخ طبری کی دونوں روایات میں چند اختلافات واضح ہوتے ہیں۔ پہلی روایت میں بوڑھے کا ذکر ہے جبکہ دوسری روایت میں عورت کا ذکر ہے۔ پہلی روایت میں جادو سیکھنے کا ذکر ہے جبکہ دوسری روایت میں جادو کا نام و نشان تک نہیں۔ ناظرین، ان اختلافات سے بھی روایت کا ضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ پہلی روایت کی سند ابن باقو یا شرازی علی بن احمد شروانی اور اس کے باپ کی وجہ سے سخت ضعیف ہے۔ ناظرین، غور کرنے پر یہی بات واضح ہوتی ہے، یا تو ابن منصور کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کے اصحاب تصرف سے ملنے آیا ہوں تاکہ خود بھی قوت تصرف حاصل کروں اور لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ کے دین کی طرف دعوت دوں۔ اس لیے کہ تیسری صدی ہجری میں ہندوستان کے اندر اولیاء اللہ اور اصحاب تصرف کا موجود ہونا یقینی طور پر ثابت ہے، کیونکہ اس وقت اطراف سندھ میں اسلامی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، اس لیے اس سے جادو مراد لینا درست نہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی ابن منصور حلاج پر بہت سے الزامات تھے جن کا تذکرہ ویڈیو کے لمبی ہونے کی وجہ سے اسکپ کیا جاتا ہے۔ البتہ منصور حلاج کی شہادت کے سانحے کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، خطیب بغدادی رحمہ اللہ آپ کی شہادت کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر اس کو باہر لایا گیا اور سائسوں کی جماعت کے ساتھ ایک خچر پر سوار کر کے حامد کے غلاموں اور کوتوال کے سپاہیوں کی حراست میں پل تک پہنچا دیا گیا۔ حامد کے غلام تو وہاں سے واپس آ گئے۔ محمد بن عبد الصمد اور اس کے سپاہی صبح تک حلاج کے گرد کوتوالی کے میدان میں حلقہ ڈالے بیٹھے رہے۔ جب منگل کے دن 4 ذی 309 ہجری کی صبح نمودار ہوئی، حلاج کو جیل خانے کے میدان میں لایا گیا تو ان کی زبان پر یہ کلمات تھے، پانے والے کے لیے یہی بس ہے کہ تنہا خدا اس کا ہے اور کوئی یار و مددگار نہیں۔ یہ کلمات کہتے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے مستانہ چال سے باہر آئے اور فارسی زبان میں کچھ شعر پڑھے۔ ناظرین، اب خود ہی سوچیں کہ کیا یہ الفاظ کسی کافر و زندیق شخص کے ہو سکتے ہیں جو خدائی کا دعوے دار ہو؟ ہرگز نہیں۔ ابن منصور نے حسب الواجد کہہ کر اور سورہ شعراء کی آیت پڑھ کر ان لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی جو لوگ ان کے ظالمانہ قتل میں پیش تھے۔ غالباً اس آیت کی تلاوت کا مطلب یہ تھا کہ کثرت مظالم علامات قیامت میں سے ہے، تو جو لوگ ایسے مظالم پر دلیری کر رہے ہوتے ہیں وہ گویا قیامت کو جلدی بلانا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا شریعت مجرم کے ساتھ اس طرح کے وحشیانہ و ظالمانہ سلوک کی اجازت دیتی ہے جس طرح کا سلوک ابن منصور کے ساتھ کیا گیا؟ ناظرین، یہ حسین بن منصور حلاج پر اللہ کی محبت کا قوی حال غالب تھا کہ 1000 کوڑے کھانے اور ہاتھ پیر کاٹے جانے کے بعد بھی انہوں نے اف تک نہ کی، صرف احد احد ہی کہتے رہے۔ اس حال کے سامنے ہزاروں کرامات بھی بے حقیقت ہیں، اور سب سے آخری کلمہ جو زبان سے نکلا وہ تو سراسر توحید میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ یہ تھا، پانے والے کے لیے بس یہی ہے کہ تنہا خدا اس کا ہے اور کوئی یار و مددگار نہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں اس جملے کو مشائخ میں جس نے بھی سنا اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ناظرین، آخر میں آپ کے لیے وزیر حامد بن عباس کے مختصر حالات کا جائزہ بھی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو ابن منصور کے بارے میں رائے قائم کرنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی لکھتے ہیں، 308 میں بغداد میں قحط اور غلے کی کامیابی کا باعث یہ ہوا تھا کہ حامد بن عباس جو عراق کے بعض علاقوں کا حامل تھا، اس نے بغداد والوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے۔
جس کی وجہ سے رعیت میں بے چینی حد سے بڑھ گئی، فسادات اور غارت گری شروع ہو گئی، تمام رعیت ادھر ادھر منتشر ہو گئی، فسادات کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، قید خانے میں آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں تمام قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ اسی طرح تاریخی روایات میں آتا ہے کہ مقتدر نے اپنی کم سنی یا اٹھتی جوانی کے باعث تمام امور سلطنت ابو الحسن ابن افراد کے سپرد کر دیے اور خود لہو عذاب میں مصروف ہو گیا۔ اس نے بہت جلد تمام خزانہ عیش و عشرت اور داد و عیش میں خرچ کر ڈالا۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیں کہ جس زمانے میں حکمرانوں کا یہ حال تھا تو اس زمانے میں آیا انصاف کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ابن منصور کے ساتھ بھی بے انصافی ہوئی اور اس کو ناحق قتل کیا گیا۔ یہ چند حقائق تھے جو آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتابوں سے ہم نے بیان کیے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ تحقیقی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔